اللہ نے یہ پاکستان جیسا ملک ہمیں عطا فرمایا ہے، اور عن قریب 14 اگست آنے والا ہے۔ تو 14 اگست تو اس بات کی یاد ہے، دیکھو 14 اگست منانا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، کوئی اس کو دینی فریضہ سمجھ کے ادا نہیں کیا جاتا کہ یوں سمجھا جائے یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ یہ دینی فریضہ ہے، جیسے باقی فریضے ہیں تو یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، یا دین کا کوئی حصہ ہے۔ یہ اللہ نے ایک اسلامی ملک عطا فرمایا ہے، اس ملک کے بننے کی خوشی میں 14 اگست کا دن منایا جاتا ہے۔ لیکن کیا خیال ہے، ایسے منانا چاہیے جیسے منایا جاتا ہے؟ کیوں جی؟ جیسے 14 اگست منایا جاتا ہے کیا ایسے منانا چاہیے کہ ناچ گانے کی محفلیں ہوں، شراب کی بٹیاں چلیں، زنا کے اڈے چلیں، مردوں عورتوں کا اختلاط ہو؟ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا، اس پاکستان کے بننے میں 6 لاکھ آدمیوں کی قربانیاں ہیں، 6 لاکھ آدمیوں کی قربانیاں ہیں۔ امت اپنی تاریخ ہی بھول گئی ہے، پاکستان والے اپنی تاریخ ہی بھول گئے ہیں کہ 6 لاکھ آدمیوں نے قربانی دی ہے۔ دریائے چناب یہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، دریائے چناب پورا لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹرین آ کے یہاں لاہور میں رکتی تھی اور لاشوں سے بھری ہوتی تھی، خون نکل رہا بہ رہا تھا۔ صبح کو لوگ سارا دن کمادوں میں چھپتے تھے، ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ سناتے تھے ہم سارا دن کمادوں میں چھپتے تھے، اور سکھ وہ بڑے بڑے کربال لے کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے ہماری تلواریں اور ہمارے نیزے مسلمانوں کا خون مانگتے ہیں، اور وہاں سے سارا دن کمادوں میں چھپتے تھے اور رات کو نکلتے تھے رات کی تاریکی میں اور سفر کر کے پہنچتے تھے۔ کوئی پہنچ جاتا، کوئی مر جاتا، عورتوں کے پستان تک کاٹے گئے۔ کتنی عورتیں سکھوں کے گھروں میں ہیں، ہندوؤں کے گھروں کے اندر ہیں، جنہوں نے سسک کے زندگی گزار دی۔ ایسے پاکستان بن گیا، ہمیں تو بنی بنائی چیز مل گئی نا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا قربانیاں ہوئی ہیں، کیا قربانیاں دی گئی ہیں۔ کسی کا باپ ہے تو بیٹا نہیں ہے، کسی کا بیٹا ہے تو باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یوں اچھالتے تھے اور نیچے نیزہ مارتے تھے۔ ایسے پاکستان بن گیا، خون کی ندیاں بہی ہیں۔ آج پاکستان میں ناچ گانے کرنے والے اور 14 اگست کے نام پر فحاشی کو پھیلانے والے اور 14 اگست کے نام پر بے حیائی کے اڈے قائم کرنے والے ان 6 لاکھ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے ان 6 لاکھ مسلمانوں کو کہ تم نے تو خون بہا دیا اور ہم تمہارے خون کا مذاق اڑا رہے؟ تم نے تو عزتیں لٹوا دی، ہم تمہاری عزتوں کا مذاق اڑا رہے؟ یہ جواب دیں گے 6 لاکھ مسلمانوں کو؟ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں زنا کے اڈے چلے، اس لیے پاکستان بنایا تھا یہاں سود کے نظام چلے، اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ یہاں رشوت چلے، 2 نمبری چلے۔ ایک شادی میں مولوی صاحب پوچھتے ہیں دولہے سے آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ غور سے سننا بات، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ دولہے کو پتہ ہی نہیں، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اب ماں چپ، اور پورا کوہرام مچ جاتا ہے، عورتیں برا بھلا کہتی ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں اس کا باپ کون ہے۔ تو وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے سنو، جب پاکستان بنا تھا تو ہم پاکستان ہجرت کر رہے تھے، راستے میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان لاشوں کے درمیان میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس بچے کو میں نے اٹھایا اور اس کو میں نے پالا اور اس کی وجہ سے میں نے نکاح نہیں کیا، آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے، تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ کیا قربانیاں ہوئی ہیں اس پاکستان کے بننے میں، کیسی خون کی ندیاں بہی ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو،
آج کا مسلمان پاکستان کے بننے کی خوشی میں، پاکستان کے بننے کی خوشی میں ان شہیدوں کے خون کا مذاق اڑا رہا ہے، ان شہیدوں کے خون کا مذاق اڑا رہا ہے کہ تم تو چلے گئے، ہم تو جشن منائیں، اپنی قربانیوں کو سامنے رکھیں۔ یہ پاکستان کیوں ملا تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ کہتے ہیں مقصد کیا ہے پاکستان کا؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پاکستان کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب ناچ گانا ہے؟ اس کا مطلب بے حیائی ہے؟ اس کا مطلب فحاشی ہے؟ اس کا مطلب بے حیائی کے اڈے ہیں؟ اس کا مطلب نافرمانی کی زندگی ہے؟ اس کا مطلب منچاہی زندگی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مذہب پر نہ چلے، اس شریعت پر نہ چلے جو میں لے کر آیا ہوں، اس کی اتباع نہ کرے، اس وقت تک اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہ کرے، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تشریف میرے عزیزو، یہ پاکستان ہمیں جو ملا ہے اتنے شہداء کی قربانی کے بعد، تو اب ہمیں کیسے 14 اگست منانا چاہیے؟ مسجدوں کو بھریں، مسجدوں میں آئیں، نوافل کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ کے سامنے شکرانے کے نوافل پڑھیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ایک آزاد اسلامی ملک عطا فرما دیا، آزاد ملک عطا فرمایا جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلامی ملک کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ہر مسلمان اسلامی قوانین کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتا ہو۔ ہم اپنی ذات پر تو اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ آج لوگ رونا روتے ہیں کہ جی اسلامی قوانین نافذ نہیں، میں اپنی ذات کے اعتبار سے اسلامی قوانین اپنے پر نافذ نہیں کر سکتا۔ اگر 6 فٹ کے وجود پر یا 5 فٹ کے وجود پر میں اسلامی نظام کو نافذ نہیں کر سکتا، تو پھر کس چیز کا مطالبہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی نظام آ جائے؟ اس لیے ہم عزم کریں، 14 اگست جو قریب آ رہا ہے اس کے حوالے سے عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی بھی عمل کروں گا تو اپنے ملک کے دفاع کے لیے کروں گا۔ اپنی جماعت، اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنی قوم، اپنا خاندان اور اپنے چاہنے والے، ان کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ کس کو دیکھ کے چلنا ہے؟ میرے ملک کا فائدہ کس میں ہے، میرے ملک کا فائدہ کس کے اندر ہے۔ اس لیے عزم کریں، آج کے دن میں عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو رشوت سے، سود سے اور نافرمانی سے، گناہوں سے خود بھی بچیں گے، اوروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں گے، اوروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہتے ہیں کہ پیسے لگ جائیں گے، تو نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنے ملک کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہر وہ عمل جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ہو، ہماری ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے ہو، اور ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو سود سے، رشوت سے، گناہوں سے، نافرمانی سے، بے حیائی سے، اور یہ جو مرد و عورتوں کا اختلاط ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اوروں کو بھی بچانا۔ جو والدین ہیں اپنی اولادوں کو بچائیں، بھائی اپنے بھائی کی، اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی فکر کرے۔ تو یہ پاکستان کی آزادی یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اور شہداء کی یاد میں جو شہید ہو گئے اور اب تک پاکستان کے لیے جتنے شہید ہو چکے ہیں، پاکستان کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی نفل پڑھنا اور دعائیں مانگنا، نفل پڑھنا اور دعائیں مانگنا۔ اور پاکستان جو ہمیں مل گیا اللہ کے فضل سے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور شر پسندوں کے شر سے اور گمراہ کرنے والے عناصر کے عنصر سے، اور اسی طرح حاسدین کے حسد سے، اور جو ہمارے ملک کو، اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان سب کے شر سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ تو اس کے لیے دعائیں مانگیں، کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔